اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں توفیق دی اور ہم لوگ اس کام کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ آج الحمدللہ ہمارا نیکسٹ لیکچر سٹارٹ ہو رہا ہے، اور اس میں آپ یہ دیکھیں لاسٹ ٹائم جو لیکچر پڑھا تھا وہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا اسم علم بطور مبتدا، اور آج ہم لوگ معرف باللام بطور مبتدا پڑھیں گے۔ اب معرف باللام یہ ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا اسم جب ہم اس کو نکرہ سے معرفہ بناتے ہیں تو ہم لوگ ال کا اضافہ کرتے ہیں، شروع میں لگا دیتے ہیں، اس طرح سے وہ ہمارے پاس معرفہ بن جاتا ہے، وہ اسم جو ہے وہ معرفہ بن جاتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں، ہمارے پاس ہے لڑکا نیک ہے۔ ہم نے جملہ اسمیہ شروع کیے تھے، اور پہلے ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا کہ مبتدا اور خبر، اس میں بھی اگر آپ لوگ یہ دیکھیں یہ بھی جملہ اسمیہ ہے، تو یہ جو لڑکا ہے یہ ہمارے پاس ہے مبتدا، اور یہ جو نیک ہونا ہے یہ ہمیں اس کی خبر دے رہا ہے اس لڑکے کے بارے میں کہ وہ نیک ہے۔ اب دیکھیں اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو پہلے ہم لوگوں نے یہاں پہ لکھا تھا زید نیک ہے، حامد نیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جب ہم لوگ وہ اسماء یہاں پہ لکھتے تھے وہ ہمارے پاس اسم علم تھے، اور اب دیکھیں وہاں پہ ایک لڑکا آ رہا ہے، یہ اسم یہ آ رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو اسم ہے یہ نکرہ ہے، معرفہ ہے، یہ کیا ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہو جب ہم لوگ اس کی عربی بنائیں گے تو اس وقت ہم لوگوں نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہمارے پاس مبتدا کیا ہونا چاہیے ہے اور خبر کیا ہونی چاہیے ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ سب سے پہلے اعراب تھے، پھر اس کے بعد ہمارے پاس وسعت تھی، پھر اس کے بعد ہمارے پاس عدد، اور پھر جنس۔ یعنی جب ہم لوگ جملہ اسمیہ بنائیں گے تو اگر مبتدا جو ہے اعرابی حالت اس کی کیا ہونی چاہیے ہے، وہ ہمیشہ حالت رفع میں ہونا چاہیے ہے، حالت رفع میں، جسے ہم مرفوع بھی کہتے ہیں، اور خبر جو ہے وہ بھی حالت رفع میں ہونی چاہیے ہے۔ وسعت یہ ہمارے پاس معرفہ، مبتدا معرفہ ہونا چاہیے ہے اور خبر جو ہے وہ نکرہ ہونی چاہیے ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ کہا تھا کہ جب ہم لوگ عدد کی بات کریں گے یا جنس کی بات کریں گے تو یہ جو خبر ہے ہمیشہ یہ دیکھتی ہے کہ مبتدا کیا ہے، یعنی جب ہم نے خبر لکھنی ہے اس نے ہمیشہ فالو کرنا ہے کس کو؟ اپنے مبتدا کو، دونوں میں، یعنی عدد میں بھی اور جنس میں بھی۔ اگر مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہوگی، اگر مبتدا جو ہے وہ واحد ہے تو خبر بھی واحد ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں اس جملے کی طرف، جملہ اسمیہ کی طرف، لڑکا نیک ہے۔ اب سب سے پہلے ہمیں اس کی عربی آنی چاہیے۔ لڑکا کی جو عربی ہے وہ ہوتی ہے والدن، اور نیک کی جو عربی ہوتی ہے وہ ہے
صالحٌ. اب جب ہم اس کا یہاں پہ سنٹینس جملہ بنائیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ہم نے مبتدا لکھنا ہے. مبتدا حالت رفع میں ہونا چاہیے، یعنی یہ جو والدن ہے یہ حالت رفع میں ہونا چاہیے ہے. اور اس کے ساتھ ہی لکھا معرفہ. یہ جو اس وقت ہے، یہ یہاں پہ یہ والدن جو لکھا ہوا ہے یہ نکرہ ہے. اور اس کو معرفہ کیسے بنائیں گے یہ ہم لوگ پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں. ہم نے اس کے ساتھ ال کا اضافہ کرنا ہے، شروع میں ال لگا دیں گے اور پھر یہ ہمارے پاس معرفہ بن جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، آخر پہ جو تنوین ہوتی ہے یعنی جو ڈبل حرکت ہوتی ہے، ال لگانے سے وہ حرکت صرف سنگل رہ جاتی ہے. اب یہ دیکھیں ذرا آپ لوگ، جب ہم لوگ یہاں پہ لکھیں گے تو ہم لوگ لکھیں گے الوالدو. یعنی ہم کیا لکھیں گے؟ الوالدو. اب جب ہم لوگ آگے خبر لکھیں گے یعنی صالحٌ نیک ہے، تو پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے یہ صالحٌ دیکھیں حالت رفع بالکل ٹھیک ہے، نکرہ ہے بالکل یہ نکرہ میں ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے ایک چیز اور یہ دیکھی تھی کہ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس عدد کے لحاظ سے یہ مذکر یہ واحد ہے تو یہ بھی واحد ہے. اور پھر اس کے بعد جنس کے لحاظ سے یہ ہمارے پاس مذکر ہے اور یہ بھی مذکر ہے. اب ہم چلتے ہیں، اگر یہ جملہ ہو لڑکی نیک ہے، لڑکی کی جو عربی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بنتن. اور صالحٌ کا وہ آپ کے سامنے ہی لکھا ہوا ہے، نیک کا ہونا. اچھا، اب جب ہم اس کو شروع کریں گے بنانا تو اس کو ہم نے معرفہ بنانا ہے. تو معرفہ بنانے کے لیے ال کا استعمال کریں گے. دیکھیں نا، معرف باللام، یہ اصل میں یہی چیز ہے، ہم لوگ ال کا استعمال اس کے اندر کر رہے ہیں یعنی نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے. تو بنتن کو جب ہم لوگ لکھیں گے تو البنتو لکھیں گے ہم لوگ، البنتو. یہ جو تنوین ہوتی ہے جب ال لگ جاتی ہے، تنوین کا بار بار یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو حرکت ہوتی ہے ڈبل حرکت ہوتی ہے، یہ سنگل رہ جاتی ہے. البنتو. اچھا، اب ہم نے یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے. اب ہم نے یہاں پہ خبر لکھنی ہے. اب خبر جو ہے وہ ہمارے پاس حالت رفع میں ہونی چاہیے، نکرہ ہونی چاہیے اور عدد اور جنس کے حساب سے. اب ذرا دیکھیں، جنس کے حساب سے یہ ہمارے پاس مؤنث ہے تو یہ جو خبر ہے یہ بھی مؤنث ہونی چاہیے ہے. تو یہ دیکھیں صالحٌ تھا نا، تو وہ ہو جائے گا صالحۃن. صالحۃن. تو یہ اب آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا اور اس میں آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے ہے کہ مبتدا کو ہم لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے تو وہ معرفہ ہونا چاہیے، حالت رفع میں ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد جب خبر لگاتے ہیں تو خبر میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس حالت رفع میں ہے اور یہ نکرہ ہونا چاہیے ہے. اور پھر اس نے فالو کرنا ہوتا ہے اس کو. اگر یہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر، یہ مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث، اگر یہ واحد ہے تو یہ بھی واحد، یہ مثنیٰ ہے تو یہ بھی مثنیٰ، یہ جمع ہے تو یہ بھی جمع. یعنی خبر نے ہمیشہ اس کو فالو کرنا ہوتا ہے، اس کی پیروی کرنی ہوتی ہے اور اس کے مطابق اس نے چلنا ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم لوگ یہاں پہ دیکھتے ہیں لڑکی نیک ہے تو یہاں پہ لکھا البنتو. اب یہ دیکھیں خبر جو ہے اب کس کی پیروی کر رہی ہے؟ مبتدا کی. ٹھیک ہے، اب وہ ہمارے پاس مؤنث ہے تو یہاں بھی خبر بھی مؤنث ہوگی، صالحۃن. میرا خیال ہے کافی حد تک آپ کو اس بات کی سمجھ آ چکی ہوگی. اب میں تھوڑی سی آپ لوگوں کی پریکٹس کے لیے کچھ اور سینٹینسز لکھتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئیں. اب ذرا دیکھیں، ہم لکھتے ہیں اسلام غالب ہے.
یہ مبتدا ہو گیا اور یہ خبر ہو گیا. اس کو اب اسلام، اس کی عربی ہوتی ہے اسلام، اور اس کی جو عربی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے غالب. جب ہم اس کو لکھیں گے تو اس کو ہم نے حالت رفع میں اور معرفہ میں لکھنا ہے. تو اسلام ہے نا، تو الاسلام، الاسلام. آگے کیا لکھیں گے؟ خبر کیا ہوگی؟ غالب. تو یہ ہمارا جملہ مکمل ہو گیا. پھر اسی طرح سے اگر ہم لوگ یہ دیکھیں نماز بہتر ہے، نماز ہمارے پاس مبتدا اور یہ خبر. اب نماز کو کہتے ہیں صلاۃ، اور بہتر ہے یعنی بہتر کی عربی ہوتی ہے خیر. اب معرفہ بنائیں گے تو الصلاۃ، بہتر ہے. آگے کیا آئے گا؟ خیر. یہ نکرہ ہی رہے گا، خبر جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں نکرہ ہی ہوتی ہے. خیر، الصلاۃ خیر. اب نماز بہتر ہے. اب دیکھیں اسی طرح سے آپ لوگوں کو الفاظ ملیں گے. الصلاۃ خیر من النوم. تو الحمدللہ میرا خیال سمجھ اب آپ کو آ چکا ہوگا. الصلاۃ خیر من النوم. من النوم، من سے نوم نیند، یعنی نیند سے بہتر ہے. اب یہ جب جو ہم لوگ پڑھتے جائیں گے نا، یہی تھوڑا تھوڑا جو ہمارے لیکچرز ہیں، جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، جب ہم لوگ قرآن پاک کو سامنے رکھیں گے، اس عربی کو ہم لوگ دیکھیں گے، تو یہ دیکھیے گا انہی باتوں کو ہم لوگ وہاں پہ ڈسکس کریں گے اور اسی کے مطابق ہم لوگ اس کو لے کے چلیں گے اور دیکھیں گے، اور الحمدللہ ہمیں وہ تمام چیزیں آتی ہوں گی. اب اس سے آگے اسی طرح سے دیکھتے ہیں، ہم لکھتے ہیں پانی ٹھنڈا ہے. پانی اب پانی کہتے ہیں ماؤن، اور ٹھنڈا باردن. تو اب حالت رفع میں الماء باردن. اسی طرح سے ہم لوگ لکھتے ہیں گاڑی قیمتی ہے. تو گاڑی کو سیارتن کہتے ہیں. جب ہم اس کو معرفہ بنائیں گے تو السیارۃ وہ ہو جائے گا، اور قیمتی وہ نکرہ ہوگا ثمینۃن، تو السیارۃ ثمینۃن. اسی طرح سے کھڑکی بند ہے، کھڑکی کو ہم لوگ نافذۃن کہتے ہیں. تو جب معرفہ بنائیں گے النافذۃ، اور بند ہونا جو ہوتا ہے وہ اس کی عربی ہوتی ہے مغلقن. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ نافذۃن جو ہے یہ ہمارے پاس مؤنث ہے، اور جب ہم اس کی آگے خبر بنائیں گے وہ بھی مؤنث ہونی چاہیے، مغلقۃن، یعنی النافذۃ مغلقۃن. تو الحمدللہ کافی حد تک آپ لوگوں کو سمجھ میں بات آ چکی ہوگی. ایک کانسیپٹ جو ہے اس کے اندر وہ آپ کو میں دینے جا رہا ہوں، اس کو ذرا غور سے آپ لوگ دیکھیے گا. دروازہ کھلا ہے.
الباب مفتوح، الباب مفتوح۔ اچھا اسی طرح سے اگر دو دروازے ہوں تو وہ ہوں گے البابانی، اور اسی کے حساب سے جو خبر ہے وہ بھی مثنیٰ ہوگی، مفتوحانی، البابانی مفتوحانی۔ اسی طرح سے اگر آگے ہو کہ دروازے کھلے ہیں، اب باب ایک دروازہ، بابانی دو دروازے، اور اس کی جو جمع ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ابوابن، اور جب ہم اس کو لکھیں گے تو وہ لکھیں گے الابواب، کیا لکھیں گے؟ الابواب۔ اب یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک کانسیپٹ دینا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، جب بھی ہمارے پاس مبتدا جو ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے، جب بھی مبتدا جو ہے وہ غیر عاقل کی جمع ہو، اب عاقل اور غیر عاقل، عاقل جو ہیں اس کے اندر انسان، فرشتے اور جن آتے ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں یعنی اس دنیا کے اندر وہ تمام غیر عاقل ہیں، تو یہ الابواب یہ غیر عاقل ہیں، تو جب بھی مبتدا غیر عاقل کی جمع ہوگی تو جب ہم خبر لکھیں گے تو خبر جو ہے وہ ہمارے پاس واحد مؤنث ہوگی۔ یہ کانسیپٹ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، یعنی الابواب مفتوحۃ، یعنی غیر عاقل کی جمع ہوگی تو جو خبر ہوگی وہ واحد مؤنث ہوگی۔ بس یہ چیز آپ نے، اور یہ قرآن پاک کے اندر جب ہم لوگ ترجمے کی طرف جائیں گے اور کچھ مطلب دیکھیں گے تو وہاں پہ ہمیں یہ چیز جو ہی آئے گی نا آپ کے سامنے، آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا اچھا یہ وہ والا کانسیپٹ تھا جو بتایا گیا تھا۔ تو یہ چیز آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر سمپل ہو مسلمان نیک ہے تو کیا ہوگا؟ المسلم صالح، المسلمانی صالحانی، المسلمون، المسلمون یہ کیا ہے؟ مسلمان، یہ ہمارے پاس عاقل ہے، تو المسلمون صالحون وہ ویسے ہی چلے گا، لیکن جو ہی بات غیر عاقل کی آئے گی جیسے کہ یہاں بھی آئی، اب غیر عاقل میں آپ لوگ دیکھیں قلم ہے تو قلم پرانا ہے، چلیں یہ بھی سینٹینس دیکھیں، قلم پرانا ہے، القلم پرانے کی جو انگلش وہ عربی ہوتی ہے تو یہ ہوتی ہے قدیم، قدیم۔ اور جب ہم لوگ اس کا مثنیٰ جس وقت بنائیں گے، فرض کے دو قلم کی بات کریں گے تو القلمانی قدیمانی، القلمانی قدیمانی۔ اور جب ہم لوگ بات کریں گے جمع کی تو قلم کی جمع اقلام ہوتی ہے، تو الاقلام، اور دیکھیں فوراً آپ کو ذہن میں آ جانا چاہیے کہ غیر عاقل کی جمع آ گئی، اور خبر اب ہم کون سی لے کے آئیں گے؟ خبر ہم لے کر آئیں گے واحد مؤنث کی۔ کون سی لے کے آئیں گے؟ واحد مؤنث کی۔ اس چیز کو ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ تو الاقلام
قدیمتن، الاقلام قدیمتن. تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے بات. تو الحمدللہ آج کا ہمارا جو سبق تھا وہ کافی حد تک آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی. پھر بھی اگر اسٹوڈنٹس کو کوئی پرابلم ہو، سمجھنے میں کوئی چیز نہ سمجھ آ رہی ہو، تو واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، اس پہ آپ لوگ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، پوچھ بھی سکتے ہیں. الحمدللہ جتنا بھی ہو سکا انشاءاللہ آپ لوگوں کی رہنمائی کی جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے دین کی استقامت عطا فرمائے، اور ہمیں یہ جو ہم لوگ اپنا کام یہ قرآن پاک کو سمجھنے کا، سمجھانے کا، پڑھنے کا، پڑھانے کا جو ہم لوگ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر طریقے سے اس کو سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.